خان، عیسیٰ خان، موسیٰ خان، اس کا نام صرف غلام خان تھا. اس کے خاندان سے پوچھ لینا، وہاں دو نام نہیں ہوتے. بعد میں انہوں نے غلام اللہ کہہ دیا اس کو. کراچی گیا وہ. کبھی تقریر سنی تھی آپ نے اس کی؟ کیوں سنی تھی؟ آپ سننی نہیں تھی؟ غیر کی تقریر سننے چلے گئے. وہ تقریر کس طرح کرتا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ، بیٹا کون دے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ، بیٹی کون دے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ، گائے کو بچڑا کون دے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ، کتی کو کترا کون دے؟ اللہ. یہ توحید بیان ہو رہی ہے. بارش کون برسائے؟ اللہ. دھوپ کون نکالے؟ اللہ. بس اللہ کے سوا کسی سے جو مانگے وہ پکا مشرک بے ایمان. ساری رات اس نے اس طرح تقریر کی. پنڈی سے آیا تھا، سو گیا. صبح اٹھا، ان سے کہنے لگا میں نے پنڈی واپس جانا ہے. ان کا بہت اچھا، کیا کریں؟ تو کوئی رکشہ ٹیکسی، اور ٹیکسی منگا دی، بیٹھ گیا. جائیں جی. کہنے لگا کوئی کرایہ، کوئی نذرانہ. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے سوا کسی سے مانگے پکا مشرک بے ایمان. ساری رات تو نے یہی تو بیان کیا ہے. کہنے لگے سمجھا تھا. کہنے لگے پھر مان پکا ساری رات جھوٹ بولتا رہا. یہ حال ہے ان کا. آپ آزما کے دیکھ لو. یہ عقیدے ان کے فتوے صرف دکھانے کو ہیں، یہ اصلی لوگ نہیں ہیں. ہمیں تو ان سے ذاتی دشمنی نہیں، ہم تو ان کو کہتے ہیں سیدھے ہو جاؤ. جب کرتے وہی ہو تو پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ مگر وہی اڑی جاندی. سنیں، حضور فرما رہے کتنا فرق ہے اس عورت کے مانگنے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا. اب صحابہ کو شوق پیدا ہوا کہ وہ کیا واقعہ تھا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہے ہیں. اس میں 3 مسئلے ہیں. اس میں ابھی پہلے ابتدائی، ویسے تو بہت سے، صرف 3 مسئلے اس واقعے میں حل ہو جائیں گے. سنو، تقریر سے ہٹا نہیں ہوں، موضوع پہ ہوں الحمدللہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم پار کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر پانی میں آ گئی ہے، یہاں سے ان کا جسم نکال کے لے جاؤ. بیت المقدس ان کا جسم نکال کے. پانی کیوں آنے دیا اللہ نے؟ کیوں نہیں بچا لیا؟ پھر حکم دے رہا ہے اگر نبی کے جسم کو باقی نہیں رکھا اللہ نے، یا نبی کی قبر کو باقی نہیں رکھنا، حکم کیوں دیا جا رہا؟ سوچتے جائیں مسئلے کتنے نکل رہے ہیں. اگر نبیوں کے مزارات یا اللہ والوں کے مزارات کی اہمیت نہیں، اللہ کیوں فرما رہا ہے نکال کے لے جاؤ؟ یہاں سے آ گئی، پانی میں آ گئی، اللہ جانے. فرمایا یہاں ان پر پانی آ گیا ہے، یہاں سے ہمارے نبی کا جسم نکال کے لے جاؤ. وہی ختم. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نزدیک کوئی بستی ہے، تو دیکھا ایک بستی ہے، وہاں گئے. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر کا کسی کو پتا ہے؟ ان کا جی ایک عورت ہے، ہم میں اس کی عمر ہے 500 سال. بنی اسرائیل میں اتنی عمریں ہوتی تھیں. کتنی عمر؟ اس کو پتا ہے. ہم تو ابھی بچے ہیں، 250 سال کے، 300 سال کے بچے ہیں. وہ 500 سال کی ہے. اس کو چلو جی اس کے پاس جا کے کہا اے خاتون، میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، کیا تجھے پتا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا بالکل پتا. بتا مجھے. اس نے کہا ایسے ہی بتا دو. سننی تھی نا، ایسے ہی بتا دوں. کیسے بتائے گی؟ اس نے کہا میری 2 شرطیں، 2 باتیں میری ماننی پڑیں گی. وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں. 500 سال کی ہو گئی ہوں، میں پھر سے 20 سال کی جوان ہو جاؤں. دوسری شرط، جنت میں جیسا محل تیرا ہوگا ویسا میرا ہوگا. مانگنا ہر کسی کو آتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 500 سال کی ہو گئی، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، قبر میں جا، اب جی نہیں بڑا دنیا سے. اس نے کہا موسیٰ قبر کا پتہ پوچھنا ہے نا. چپ. میرے سوا کوئی جانتا؟ میری شرطیں مانو گے تو بتاؤں گی. میں رب کی قدرت کے قربان، رب نے خود کیوں نہیں بتا دیا؟ جب یہ بتایا کہ جسم نکال کے لے جاؤ، خود ہی بتا دیتا. یہ جگہ میں بتا رہا ہوں، فرشتہ بھیج رہا ہوں، نکالو. دیکھو رب بھی بتا رہا، اللہ والوں سے مانگا جاتا ہے. اب پتا چلا مزاروں پہ آنا جانا چاہیے، ورنہ اس کو کیسے پتا تھا کہ کہاں ہے؟ آنے جانے کا ثبوت بھی مل گیا. اس نے کہا ایسے نہیں بتاؤں گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو صرف جنت مانگ لے، صرف جنت مانگ لے. تو غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتی. میرا عالی شان مال، میں اللہ کا نبی ہوں، تجھے کیسے؟ اس نے کہا دیتے ہو تو بتاؤں گی، ورنہ پوچھ لو جس سے پوچھنا ہے جا کے.
یقین ہو تو ایسا پختہ ہو. پوچھنا جس سے جا کے پوچھنا، میں نہیں بتاتی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ عورت دیکھو جوان ہونا چاہتی ہے اور ساتھ میں جنت میں میرے جیسا محل چاہتی ہے. ادھر سے جواب آیا تیرا کیا جاتا ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا کیا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس عورت کے مانگنے کا ثبوت ملا یا نہیں؟ آخری باتیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے. کتاب کا نام جمال الاولیاء، کتاب کا نام امداد المشتاق، کتاب کا نام بوادر النوادر، کتاب کا نام ملفوظات، کتاب کا نام قصص الاولیاء. یہ سب لکھی ہوئی ہیں تھانوی کی، میرے پاس ساری موجود ہیں. ایک واقعہ نہیں 50 واقعے خود تھانوی نے لکھے قبروں والوں سے مانگنے کے. ایک واقعہ میں نے ٹیلی ویژن میں دکھایا تھا، سنایا تھا. جب انہوں نے اعتراض کیا تھا ٹی وی میں جا کے تھانوی کی کتاب دکھائی تھی. تھانوی صاحب امداد المشتاق میں اپنے دادا پیر کے حالات، اپنے پیر صاحب کے ملفوظات لکھتے ہیں. پیر تو اس کو کہتے ہیں مانتے، ان کا پیر سنی تھا مگر یہ اس کو پیر مانتے، سلوک اس سے منگل والا کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کے مرید نہیں ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب کے عقیدے درست ہے، یہ ان کو اپنا پیر کہتے ہیں، اس کے یہ سچے مرید نہیں ہیں. تھانوی لکھتا ہے ہمارے پیر صاحب کا ایک مرید تھا جلاہا. تو ہی تو جانتے ہو نا جلاہا کے نو کہنے نا، کپڑا بننے والا. سارا فیصلہ باد شیخو برا ہو رہے گا کہ یہ کھڈیاں لائیاں نے سارے. جلاہا تھا جلاہا. پیر صاحب کی وفات کے بعد زندہ نہیں، پیر صاحب فوت ہو گئے. فوت ہونے کے معنی اٹھا لیے گئے، وفات کے معنی اٹھا لیے گئے. مرتا نہیں پیر، سچا پیر مرتا. میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ. ایک بندہ آ گیا مرید ہونا ہے. حضرت صاحب نے فرمایا تو کسی کا مرید نہیں پہلے؟ کہنے لگا جی میں ہیگا سا، میرا پیر مر گیا. بیمار تھے حضرت صاحب، جلال آ گیا، اٹھ کے بیٹھے. فرمایا پیر نہیں مرتے، تو مر گیا. پیر مرتے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں پیر صاحب کی وفات کے بعد وہ جلاہا پیر صاحب کی قبر پر آیا. الفاظ سنو، وہ کہتا ہے آ کے روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، دستگیری کیجیے. یہ دستگیری کے الفاظ تھانوی لکھ رہا. غلط ہو تو جس چوک میں چاہو کھڑا کر کے سزا دے دینا، اور اگر اصل ہو تو میں تمہیں سزا نہیں دیتا، میں کہوں گا آؤ غوث پاک کو یا غوث اعظم دستگیر پکارو. خود تھانوی لکھتا دستگیری کیجئے پیر صاحب کو. پیر صاحب قبر میں سے کہتے ہیں روزانہ ہماری قبر پہ آنا، پاؤں کی طرف سے کپڑا اٹھانا، 2 آنے روز ملا کریں گے. امداد المشتاق کتاب کا نام ہے، دوبارہ چھپ گئی ہے پاکستان میں. پرانی کا صفحہ نمبر 117، نئی کا نہیں پتا. خود واقعہ لکھا تھانوی صاحب نے. کہتے ہیں ہماری اس سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا میں روز آتا ہوں، مجھے روز 2 آنے ملتے ہیں. تھانوی نیچے لکھتا ہے فائدہ یہ مل جملہ کرامات کے ہے. تو تیرا 14ویں صدی میں پیر دے رہا ہے تو پیروں کا پیر نہیں دے رہا. سوچو، اللہ والوں کی عطا اللہ کی عطا، اللہ کی عطا وہ خود سے نہیں دیتے، ان کو دینے والا کس نے بنایا؟ ذرا ایک موٹی بات کہندے نا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. موٹی گل کرا، موٹی سارے دی سمجھ وچ آ جائے. اللہ کو کسی کی ضرورت ہے تو پھر اللہ نے نبی ولی بنائے کیوں؟ بنائے کیوں؟ اللہ کو ضرورت کیوں بنائے؟ اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت. اللہ کا فیض پانے، اللہ کی عطا پانے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت. یہ ہمارے لیے ہے، اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ رزق دیتا ہے نا، رازق کون ہے؟ ہر ایک کے گھر میں چیک اترتا ہے جاؤ فلانے بینک سے بنا لینا. جواب دیجئے نہیں. وسیلے ہیں نا، ذریعے ہیں نا.
دوا لیتے ہو ڈاکٹر سے، شفا دوا میں کس نے رکھی ہے؟ دیتا کون ہے؟ ڈاکٹر۔ دیتا کون ہے؟ شفا کس نے رکھی ہے؟ ڈاکٹر کا وسیلہ جائز، تو اللہ والے کا وسیلہ کیسے نہ جائز؟ وہ کلام بتاتا پڑھنے کو، اس میں اثر کس نے رکھا ہے؟ وہ پھونک مارتا ہے، اس کی پھونک میں اثر کس نے رکھا ہے؟ جانتے ہو کتنا اثر پھونک میں قرآن میں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مٹی کی مورت بناتا ہوں پرندے کی، پھر اس میں کیا مارتا ہوں؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، میں مارتا ہوں اس میں پھونک، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا۔ مٹی میں پھونک مارے تو اس کو پرندہ بنا دیں، جان دے دیں، ان کی پھونکوں کو خالی ویلیاں پھونکا نہیں ہے گیا، بڑا دم ہے ان میں بڑا دم ہے، ان کو اپنے جیسا دیکھو نا، جڑی بوٹیاں آپ پاؤں سے کچلتے ہوئے چلے جاتے ہو، پرواہ کرتے ہو، مگر جب اس کا عرق نکال کے ست نکال کے ٹونک بن جاتا ہے، قوت بخش دوا بن جاتی ہے، پھر آپ بھی اس کو لیتے ہو یا نہیں؟ تو حالت بدل جائے تو اس کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ جڑی بوٹی تھی تو اور، جب ٹانک بن گئی تو اور، پانی کی آپ دیکھتے ہو، مگر جب اس کو بھاپ بنا دیں تو یہ انجن چلاتا ہے یا نہیں؟ تو جس بندے کو اللہ ولی بنا دے پھر وہ عام نہیں رہتا، وہ بھی خاص ہو جاتا ہے، اس کو اپنے جیسا سمجھ سکتے نہیں، وہ ٹانک کی طرح، پھر وہ بھاپ کی طرح جو قوت اس سے، یہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ آپ جس طرح دیکھتے ہو کہ لوہے میں طاقت رکھنے والا اللہ، جس چیز کو بھی دیکھو، ہوا میں طاقت رکھنے والا اللہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، تو بندے بھی اللہ کی مخلوق، ولی اللہ بھی اللہ کی مخلوق، تو جب ادنا میں اس نے کمال رکھا ہے، اعلیٰ میں کتنا رکھا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور سنیں، تھانوی صاحب لکھتے، یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو بعد میں اختلاف کریں کہ نہیں وہ بھی سن لیں۔ اللہ والوں سے مانگنا، کیسا مانگنا، کتنا مانگنا، کہاں مانگنا، سنو۔ تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں لکھا، ایک علاقے میں غیروں نے حملہ کر دیا، جس طرح بغداد پر کیا تھا ابھی امریکہ نے، اسی طرح کسی علاقے پر۔ اس علاقے میں ایک اللہ والے بزرگ کا مزار تھا، وہاں پر ایک صاحب کے پاس کوئی مفتی صاحب عالم تھے، بہت ساری کتابیں تھیں دین کی، چھپی ہوئی نہیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی، اس زمانے میں پریس نہیں تھے، وہ پریشان کہ ہماری کتابوں کا کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، فرمایا زریر کی قبر پر لے جا کر کتابیں رکھ دو، محفوظ رہیں گی۔ کیا رہیں گی؟ کیا رہیں گی؟ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک لکھ رہا ہے، تھانوی۔ سچ ہے یا جھوٹ مجھے اس سے غرض نہیں، تھانوی لکھ رہا، تھانوی۔ وہ کہتے ہیں کتابیں لے جا کے وہاں رکھ دی، حملے ہوئے، بارشیں ہوئی، دھوپ پڑی، کتابوں کا کچھ نہیں بگڑا۔ جا رہی ہے یا نہیں؟ نہیں۔ تھانوی صاحب نے یہ واقعہ غوث پاک کے حوالے سے بھی لکھا، اپنے پیر کے حوالے سے بھی لکھا کہ پیر صاحب حجرے سے نکلے، کرتا دیا خادم کو کہ یہ لے دو اور کمر پر ان کے نشان پڑا ہوا تھا زخم کا، خادم نے کرتا لیا تو اس میں سمندر کے پانی کی بو تھی، تو اس نے کہا کیا ہو گیا؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی کشتی میں جا رہے تھے، طوفان آ گیا تھا، انہوں نے مجھ سے مدد مانگی تو میں نے کندھا دے کر ان کی کشتی پار لگائی ہے۔ تھانوی لکھ رہا ہے اپنے پیر کے لیے۔ تو 14ویں صدی میں تھانوی کے پیر کا یہ مقام ہے یا نہیں؟ مگر اس سے لکھوا لیا اللہ نے، پتا چلا اللہ والوں کو پکارا جائے تو اللہ والے مدد کرتے۔ اسی تھانوی نے لکھا، سیدنا غوث اعظم بغداد شریف میں اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے، ارد گرد چند مرید بیٹھے، اچانک غوث پاک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے اپنی چادر سے ہاتھ نکالا تو اس سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ بحال ہوا۔ مریدوں نے عرض کی حضرت یہ جلال کیسا تھا، یہ پانی کیسا؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی سمندر میں سفر کر رہے تھے، طوفان میں گر گئے، انہوں نے مجھے پکارا تھا، میں نے یہاں سے ہاتھ بڑھا کر انہیں پار لگایا ہے۔ مولانا جمیل میاں پکارے، جہاز تاجرا گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا غوث اعظم کا، تو یا کہہ کے پکارنے سے مدد ملی یا نہیں؟ جواب دیجئے،
البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب، یہ ابن کثیر شاگرد ہے ابن قیم کا، ابن قیم شاگرد ہے ابن تیمیہ کا، جہاں سے وہابیت کی ساری چھاکیں ملتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا ان کا عالم کہلاتا ہے ابن تیمیہ، اس کا شاگرد ابن قیم، اس کا شاگرد ابن کثیر۔ البدایہ میں اس نے لکھا ہے کہ صحابہ تابعین جاتے تھے جنگوں میں، جب مشکل آ جاتی تھی یا رسول اللہ کہہ کے مدد مانگتے تھے۔ الادب المفرد میں امام بخاری نے حدیثیں نقل کی، بلکہ یہاں تک کہ ایک صحابی کا پاؤنس ہو گیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے ساتھی سے پوچھا کیا کروں؟ انہوں نے کہا جو تجھے سب سے پیارا ہے اس کو پکار۔ صحابی نے نبی پاک کو یا کہہ کے پکارا، سویا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا، الادب المفرد میں نقل کیا۔ یہ معاملہ کیسے؟ اب آخری روایت حدیث قدسی بخاری میں ہے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا پیارا بن جاتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، تو پتا چلا بندہ خدا نہیں بنتا، خدا بندہ نہیں بنتا، اللہ بندے میں گھستا نہیں، اللہ ان سے پاک بلا تشبیہ۔ سنو، اللہ فرماتا ہے آنکھ بندے کی قوت میری، کان بندے کا قوت میری۔ تو اب سنو، وہ بندہ اللہ کی عطا سے دور و قریب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور مدد بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں دور سے صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، دور سے اللہ سنتا ہے، دور سے سو گئے ہیں آپ لوگ، دور سے۔ حضرت ایک سوال ہے، شاہکوٹ والوں میرا یہ سوال لکھ لو، 1 سال 2 سال کافی ہے؟ 10 50 100 کتنی مدت چاہیے جواب کے لیے؟ 100 سال کی مدت لکھ لو، میں نہیں ہوں گا، کوئی سنی عالم ہوگا، جواب دے دینا، ان سے کہنا یہ بتاؤ اللہ کس سے دور ہے؟ اللہ کس سے دور ہے جواب؟ اللہ کسی سے دور ہے؟ ساری عمر لگا لو ان سے کو جواب لا دو مجھے۔ کہتے ہیں نا دور سے سننا اللہ کی شان، پہلے اللہ کا دور ہونا تو ثابت کرو۔ وہ تو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو شہ رگ سے زیادہ قریب، اور تم کہتے ہو دور سے سننا اللہ کی شان۔ پہلے اللہ کو دور تو ثابت کرو۔ تم ثابت کر سکتے؟ ذرا اونچی۔ اور بات یہ ہے یا کہہ کے پکارنا یہ شرک میرا یہ موضوع اس وقت نہیں، ورنہ میں اس کو بہت تقریر کرتا، صرف یا کے لفظ پہ سنیں۔ کسی کو پکارا کیوں جاتا ہے؟ یا تو وہ دور ہو، یا تو وہ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یا کہہ کے صرف اللہ کو پکارنا چاہیے تو کیا اللہ کو دور مانتے ہیں؟ اللہ دور، تو پھر اللہ کو یا کہہ کے کیوں پکارتے ہیں؟ تو جواب یہ ہوگا کہ وہ دور تو نہیں مگر اس کی توجہ نہیں۔ تو اللہ کے لیے ہم ایسا بھی کہہ سکتے، اللہ کے لیے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی توجہ نہیں ہے، تو اللہ دور بھی نہیں ہے اور اس کی توجہ کا انکار بھی ہم کر سکتے، تو پھر اللہ کو یا کہہ کے کیوں پکارتے ہیں؟ تو آخری جواب جو علمی طور پر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کی رحمت کے لیے پکارتے، اس کو یا کہہ کے کیوں پکارتے ہیں؟ تو پتا چلا رحمت کے لیے یا کہہ کے پکارا جا سکتا ہے نا، پتا چل گیا۔ تو جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یا کہہ کے پکارنا شرک، ورنہ قرآن کی آیتیں، نبی پاک کی حدیثیں گواہ ہے، دور و قریب کسی کو یا کہہ کے پکارنا یہ شرک۔ اور یہ کہتے ہیں کسی کو بھی یا کہہ کے پکارا تو شرک، تو یہ خود کس کو یا کہہ کے پکار رہے؟ اردو میں اے کہیں گے، انگلش میں او کہیں گے، عربی میں یا کہیں گے اے بھائی، تو وہی بات ہو گئی۔ عربی میں یا اخی کہیں گے، کہاں رہ گیا عقیدہ؟ باپ نے بیٹے کو پکارا او بیٹا، وہ بھی گیا۔ تو یہ جس طرح کے ان کے فتوے، ان سے کوئی بچ سکتا؟ میرے اعلیٰ حضرت نے 14ویں صدی میں میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کی۔ جس وقت یہ لوگ بک رہے تھے اور دین کو بدلنا چاہ رہے تھے، اس دور میں اس نے پرچم اسلام کو بلند رکھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ آج بر صغیر میں سنیت، حقانیت باقی ہے، تو یقین رکھو اس میں فاضل بریلوی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ دین کی اقدار کو اس طرح ہم باقی دیکھ نہ پاتے۔ برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا
امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں برکلے یونیورسٹی، آپ نے ایک کتاب دیکھی ہوگی جس کا نام ہے ہمفرے کے اعترافات، اس کا اصل نام ہیمفر ہے، ہمفرے نہیں لیکن لوگ لکھتے ہیں، 800 صفحے کا وہ تھیسس ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لینا، وہاں سے نکال کے اس نے یہ نقل کیا ہے ہیمفر۔ اس نے کہا بر صغیر میں اگر اسلام پھیلانے کے لیے کسی نے کام کیا ہے تو وہ ایک ہستی ہے جس کا نام خواجہ غریب نواز ہے۔ نہیں، اس کا بیان ختم نہیں ہوا، اس کا بیان ختم نہیں ہوا۔ وہ ہیمفر کہتا ہے اس کے 500-600 برس کے بعد خواجہ غریب نواز کا ایک وکیل آیا ہندوستان میں جس نے اس کی بات کو پھر زندہ کیا، وہ لکھتا ہے اس شخص کا نام احمد رضا بریلوی ہے۔ اللہ انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ہمارے دل چیر کر اس میں عشق رسول بھر دیا ہے۔ آج دیکھو دنیا کے کسی کنارے پہ چلے جاؤ، جہاں جاؤ گے کہیں بھی ہوگے ضرور آواز آئے گی مصطفیٰ جان رحمت لاکھ۔ اے اعلیٰ حضرت کتنی قدر پائی ہے، کتنی عزت پائی ہے کہ نبی کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ شان ہے ان کی۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میں اسی الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں، کرنی 2 گھنٹے تھی، کو 20 منٹ زیادہ لے گیا ہوں، اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ ہاں جی، سوال کون سے ہیں آپ کے پہلے وہ بتا دیں۔ ہو گئے سارے؟ ہو گئے؟ ہاں جی، بڑے نا شعر پڑھ دیے ہیں، چوکھے سارے ہی آج نہیں پڑھانے۔ ہفتہ وار سنی ترجمان ضرب اسلام، یہ سنیوں کا اخبار ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لوگ اس کو ضرور لیں، سنیوں کی جو بھی مطبوعات ہوں صحیح العقیدہ سنیوں کی وہ ضرور لیا کرو۔ یہ میرے ہاتھ میں کچھ کتابیں، آپ سمجھو کہ مولوی صاحب کاروبار کرنے آئے، میں وہ شخص ہوں 1 انچ کی زمین دنیا میں میرے پاس نہیں ہے، میرے نام نہیں ہے، میرے پاس کار ہے والد صاحب کی دی ہوئی، وہ بھی میرے نام نہیں ہے۔ میں نے دنیا جمانے کی، میں نے ایک کام کیا، میں نے صرف کتابیں جمع کی ہیں۔ میری جائیداد اگر کوئی نکلے گی تو صرف کتابیں جو میں نے جمع کی ہیں، کوئی دنیا نہیں بنائی، نہ کپڑے بنائے، نہ الماریاں بنائیں، نہ چیزیں بنائیں، وہ کتابیں پڑھتا ہوں۔ والد صاحب نے جو عادت سکھا دی، جو کرم ہوا، پڑھ کے آپ کے لیے لکھتے ہیں، کتابیں لکھ کے لاہور بھیجتے ہیں، وہاں سے چھپ کے آتی ہیں، وہ کمیشن دیتے ہیں، وہ کمیشن بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے مدرسوں میں جا کے پڑھنے کا، اور چور سے بچنے کے لیے ہتھیار چاہیے، تو ایمان بچانے کو علم چاہیے۔ آپ کو معلومات نہیں ہوتی، آپ کے بچے کو نہیں پتا میلاد کے کیا معنی، 11ویں کے کیا معنی ہیں، یہ تمام ہمارے عقیدے علم غیب حاضر ناظر یہ ہے کہ آپ اس کو سکھاتے نہیں، باہر نکلتا ہے وہ تو دوسرے اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہ اس کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، آپ نے کچھ سکھایا نہیں، وہ لے جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ روزانہ 15 منٹ گھر والے اکٹھے بیٹھا کرو، میاں بیوی بچے سب اکٹھے، خود عقیدے سیکھو اور ان کو سکھاؤ۔ بچے آپ کے گھر سے نکلیں تو کورے نہ نکلیں، عقیدے یاد کر کے نکلیں تاکہ انہیں کوئی بہکا نہ۔ یہ کتابیں اسی لیے لکھی جاتی ہیں کہ ان کو آپ پڑھیں تو ان کے پڑھنے سے آپ کو معلومات ہو جائیں گی۔ خود نہیں پڑھنا آتا بیوی سے کو پڑھے، بچہ پڑھ کے سنائے، 2 صفحے کتاب کے روز پڑھ لو، اسی طرح سیکھ لو گے۔ یہ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے ذکر جمیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرے آقا میں برکتیں کتنی تھیں، آنکھوں کے معجزے، دانتوں کے معجزے، تھوک مبارک کے معجزے، بالوں کے معجزے، پھر اس میں علم غیب حاضر ناظر، حیات النبی اور استمداد، یہ تمام مسائل بھی بیان ہوئے۔ ایسی کتاب کہ آپ پڑھیں تو عاشق رسول بن جائیں۔ سب سنی اس کو ضرور حاصل کریں، اسی کتاب کو پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت ساری سنیت آ جائے گی۔ یہ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے شام کربلا۔ کربلا کے موضوع پر اردو میں آپ کو اس سے اچھی اور آسان کتاب نہیں ملے گی۔ یہ میری ایک نئی کتاب آئی ہے پچھلے مہینے، نعت اور آداب نعت۔ وہ لوگ جو اس موضوع سے سیرت اور نعت کے موضوع پر پڑھنا چاہتے ہیں کہ نعت کیسی ہونی چاہیے، جو لوگ تحریر میں غلطیاں کرتے ہیں وہ کیسی ہوتے ہیں، اس موضوع پر یہ کتاب ہے۔ یہ میری کتاب ہے قبر کے احکام اور آداب۔ قبر کی ڈراؤنی باتیں نہیں، ایسی باتیں کہ قبر میں جانے کو جی چاہے، زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں، سن سکتے ہیں یا نہیں، پھول ڈال سکتے ہیں یا نہیں، قبر میں جسم سلامت رہتا ہے یا نہیں، عورتیں جا سکتی ہیں یا نہیں۔ اور اس کے ٹائٹل پر میں نے 23 مزارات کی فوٹو چھاپی ہے۔ 23 لاکھ روپیہ خرچ کرو تو ان کی زیارت نہیں کر سکو گے۔ سبز گنبد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی قبر شریف کی فوٹو، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت یحییٰ، یہ 4 نبی، اور پیچھے یہ 19 مزار، اور ان کی تفصیل اندر ہے کہ کون کون سے مزار ہیں۔
ایک فرقہ ہے اہل حدیث، ایک ہے دیوبند، دونوں کا کچا چٹھا۔ مرزا قادیانی کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ رام اور کرشن کو نبی کون مانتا ہے؟ یہ تمام تفصیل آپ پڑھیں اس کتاب میں، آپ کو پتا چلے گی، میں نے ان کی بات لکھی ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومتے ہیں، وہ مسئلہ۔ بعد از وفات یا زندگی میں یا کہہ کے پکارنا، استمداد اور استعانت، یہ میرے والد صاحب کی کتاب راہ حق جو میں نے آج تقریر سنائی ہے، یوں سمجھو وہ 10%، اس میں آپ کو باقی 90% مل جائے گی، یہ پڑھیں آپ۔ اذان سے پہلے اذان کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے۔ اسلام کی پہلی عید میلاد النبی پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ کتاب میں نے سفر میں لکھی تھی، گاڑی چلتی رہتی تھی اور میں لکھ رہا تھا کار میں بیٹھے بیٹھے، 2 کتابیں تھی میرے پاس اور میں نے یہ پوری کتاب لکھی۔ تحدیث نعمت، میرے منہ پر بات آ گئی ہے، روکتا نہیں ہوں۔ تحدیث نعمت کا مطلب کہ نعمت کی بات کرنا شکرانے کے طور پر، اس کتاب کو لکھتے ہی مجھے حضور کی زیارت ہوئی تھی، یہ وہ کتاب ہے۔ مسئلہ امامت، کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں پڑھنی، یہ میری کتاب۔ لوگ آتے ہیں مولانا صاحب دم کر دو، تعویذ کر دو، میں کہا پیر صاحب کے پاس جاؤ جنہ کا دم تگڑا ہوئے نا سمجھو، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں۔ یہ کتاب چھاپی ہے اوراد مشائخ، تمام وظائف صحیح سچے وظیفے، بلکہ 2 وظیفے اس میں پاکستان میں پہلی بار چھپے ہیں۔ تو یہ سب سنیوں کے لیے اجازت دے دی ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، بیوی آتی ہے جی میرا میاں کسی اور کو پسند کرنے لگ گیا ہے، اس طرح کی شکایتیں، جی جادو ٹونا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، تو تمام وظیفے اس میں لکھ دیے ہیں، ہر سنی کو اجازت دے دی ہے۔ یہ میری ایک کتاب ہے دیوبند سے بریلی۔ لوگ پوچھتے ہیں دیوبندی بریلوی جھگڑا کیا ہے، کیوں ہے؟ میں نے اس پر یہ اردو میں بھی لکھی، انگریزی میں بھی لکھی، اور یہ ویڈیو اور یہ CD، پڑھنا ہو تو پڑھ لو، دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔ یہ میری وہ ویڈیو کیسٹ ہے جو دنیا کے 20 سے زیادہ ملکوں میں جا چکی ہے، اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں 25 لاکھ سے زیادہ افراد سنی ہو گئے اس کو دیکھ کے، اور میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں میری بخشش میں کام آئے گی۔ میں چاہتا ہوں ہر کوئی دیکھے، بلکہ ان کو بھی دکھاؤ، اسی طرح ہی تو ان کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ میری وہ محنت ہے جو آپ یاد کریں گے۔ تو عبدالرشید صاحب کراچی سے اسپیشلی آئے، ان کے پاس میری تقریروں کی کیسٹیں بھی ہیں، تو آپ لینا چاہیں۔ کون سا؟ اس کا ایک عنوان تو دیوبندیزم ہے، دوسرا ہے آخر اختلاف کیوں، 2 عنوان ہیں اس کے، تو یہ آپ لے سکتے ہیں ان سے، وہ آپ کو بارعایت دیں گے، تھوڑے سے لائیں، ان کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، آپ ان سے حاصل کر لینا۔ میں ان الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299